وآتوا الزکاة ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون۔ اس سے گزشتہ آیات کے اندر بھی اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا، اور آگے یہاں پر ایک وعدے کی طرف بنی اسرائیل کی یاد دلاتے ہیں کہ تمہارے بڑوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدے کیے تھے۔ سب سے پہلا وعدہ کیا تھا جی؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، جب ہم نے عہد کیا بنی اسرائیل سے، لا تعبدون الا اللہ، تم نے عبادت کسی کی نہیں کرنی اللہ کے سوا، مگر اللہ رب العزت کے علاوہ تم نے کسی کی عبادت نہیں کرنی، عبادت کرنی ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے۔ یہ شروع سے لے کر جس وقت دنیا شروع ہوئی ہے، انبیاء کے آنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک پیغمبروں کا سب سے پہلا مقصد یہی تھا کہ سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ وہ دنیا کے اندر آتے اور آ کر یہی دعوت دیتے تھے کہ تم نے مخلوق کے ساتھ سے رشتہ ہٹا کر خالق کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنا ہے، اسی طریقے سے مخلوق سے ہٹ کر خالق کی طرف جانا ہے، اور اسی طریقے سے کسی اور کی عبادت، بتوں کی عبادت سے ہٹ کر اللہ رب العزت کی عبادت کے ساتھ جوڑنا، یہ انبیاء کا پہلا مشن اور پہلا مقصد تھا ان کا، کہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے، کوئی بھی نظام ہے، انسان کی مشکل دور کرنے والا، اور اسی طریقے سے انسان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے اور مصیبت کو ہٹانے والی ذات صرف اور صرف ایک رب تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے علاوہ نہ کوئی مصیبت دور کر سکتا ہے، نہ کوئی بگڑی بنا سکتا ہے، نہ کوئی کسی کو اولاد دے سکتا ہے، نہ کوئی کسی کی مشکل دور کر سکتا ہے۔ اور دوسری بات کیا فرمائی جی؟ دوسرا وعدہ ان کے ساتھ عہد کیا تھا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، اچھا رویہ کرنا والدین کے ساتھ۔ ہاں، والدین کے ساتھ یہ بھی شروع سے باتیں چل رہی آ رہی ہے، جب سے دنیا شروع ہوئی ہے اس وقت سے یہ معلوم ہوا کہ صرف یہ ہماری شریعت کے اندر یہ چیز نہیں ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے اندر یہ بات بتلائی کہ تم والدین کا عزت اور احترام کرنا، بلکہ یہ شروع سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنی بھی شریعت آئی ہیں، تمام کے تمام شریعت کے اندر والدین کے ساتھ اچھا رویہ کرنا یہ ان کے ہاں ضروری تھا۔ تو والدین کی وہ بات ماننی ہے، جو وہ بات ماننی ہے جس کے اندر اللہ رب العزت کی نافرمانی نہ ہو۔ مثلا والدین یہ بات کہیں کہ تم نماز چھوڑ دو اور اسی طریقے سے دین سے دور ہو جاؤ، یہ داڑھی کٹوا لو، تو ایسی بات نہیں ماننی۔ اس سے ہٹ کر اگر کوئی بات ایسی بات ہے کہ جس سے دین کا کوئی مستحب عمل رہتا بھی ہے تو اس کے باوجود بھی ان کی بات وہ ماننی ہے، والدین کی بات ماننی ضروری ہے، اس لیے کہ قرآن نے حکم دیا ہے کہ والدین کی بات کو مانو۔ اور آگے کیا فرمایا کہ وذی القربیٰ، اور عزیز و اقارب اور جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اچھا رویہ کرنا، پڑوس کے ساتھ، اسی طریقے سے جو ان کے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اچھا رویہ کرنا۔ یہ چیزیں بھی آج ہمارے اندر بہت ساری کمی پائی جاتی ہے کہ ہم عزیز و اقارب کے ساتھ اور اسی طریقے سے پڑوس کے ساتھ اچھا رویہ کرتے ہیں کہ ساتھ والا ہمارا پڑوسی اس بات سے اتنا تنگ ہوتا ہے، کہتا ہے یار کس وقت میری اس بندے سے جان چھوٹے گی۔ ایسے کئی بہت سارے علاقے ہوتے ہیں اور اس سے گنہگار ہم خود ہوتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، سارا کام کرتے ہیں، لیکن ہمارا پڑوس کے ساتھ ایک ایسا تعلق ہوتا ہے، اچھا تعلق ہونے کے برعکس ایسا تعلق ہوتا ہے کہ جس سے ہمارا پڑوسی اتنا تنگ ہوتا ہے، کہتا ہے یار پتہ نہیں کس وقت اس سے جان چھوٹے گی، تو پھر ہماری نمازوں کا، ہمارے روزوں کا اور ہمارے متقی بننے کا کیا فائدہ ہے؟ اسے ہمیں خود سوچنا چاہیے، اپنے گربان کے اندر جانچنا چاہیے۔ اور آگے فرمایا کہ والیتامى والمساکین، اور یتیموں کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا، اور مساکین کے ساتھ، مساکین اس کو کہتے ہیں جو صاحب نصاب نہ ہو، مثلا ایسا اس کا جو ہو، جیسے عام طور پہ جس کو غریب کہا جاتا ہے، غریب ایسا کہ جس کا بمشکل گزارا ہوتا ہو، بمشکل سے اس کا گزارا چلتا ہو اور اس کے آمدنی کم ہو اور اخراجات زیادہ ہوں، اس کو مسکین کا لفظ اس کے اوپر بولا جاتا ہے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور آگے کیا فرمایا کہ تم لوگوں سے اچھی بات کہو، لوگوں سے بری بات کہنا، لوگوں کو اس طریقے کی باتیں کرنا، اس کو طرح طرح کے مذاق کی باتیں کرنا جس سے لوگوں کو چڑھ ہو اور اس سے دشمنی پھیلیں، اور پھر یہ قتل کی بنیاد بنتی ہے لوگوں سے بری بات کہنا، اس لیے لوگوں کے ساتھ بھی اچھی بات کہنا۔ اور تیسرا آگے کیا فرمایا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرنا۔ اس کے متعلق ہم خود بھی سوچ لیں کہ نماز کو قائم ہم کتنا کرتے ہیں، کتنا نہیں کرتے۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ اس سے دیکھیں ہمارے ہاں زکوٰۃ کے اندر 40واں حصہ ہے، ان کے اندر یہ چیز تھی وہ چوتھا حصہ زکوٰۃ کا دیتے تھے، ہمارے سے بڑھ کر ان کے اوپر زیادہ سختی تھی، تو اس لیے ہمیں بھی اس بات کے اوپر شکر ادا کرنا چاہیے۔ نمازیں ان کے اوپر 2 تھیں، لیکن زکوٰۃ ان کے اوپر کیا تھی جی؟ چوتھا حصہ تھا۔ مثلا 4000 ہے، 4000 کے ساتھ 1000 ان کو زکوٰۃ دینی تھی۔ ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون، اور اس کے بعد پھر تم پھر گئے، یہود و نصارہ کو، یہود کو کہا جا رہا ہے
کہ تمہارے بڑوں نے کیا کیا، تم اس کے بعد یہ وعدہ کرنے کے بعد، عہد کرنے کے بعد تم اس بات سے پھر گئے، مگر تھوڑے سے تم میں سے جو فرمانبرداری کرنے والے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، جو حق بات کو ماننے والے تھے، ان سے چھوڑ کر باقی سارے کے سارے اس بات سے پھر گئے، وانتم معرضون، اور تم تھے اعراض کرنے والے۔ اور آگے اللہ رب العزت 3 اور وعدوں کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب تم سے وعدہ کیا گیا، عہد کیا گیا کہ لا تسفکون دماءکم، تم نے اپنے آپ کا اپنے ساتھ والوں کا خون نہیں بانا، مثلا ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور تم نے نہیں نکالنا اپنے نفس کو اپنے گھروں سے، یعنی اپنے رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو گھروں سے نہیں نکالنا، ثم اقررتم وانتم تشہدون، تم اس چیز کا اقرار کرتے ہو اور تم اس چیز کے گواہ ہو، تمہیں پتہ ہے کہ ہمارے بڑوں کے ساتھ یہ وعدہ ہوا تھا۔ یہ ایسا تھا کہ 2 قبیلہ تھے، بنو قریظہ اور بنو نذیر، ان کے متعلق آتا ہے یہ یہود کے 2 قبیلے تھے، اور اسی طریقے سے 2 قبیلے اور تھے، ان کی آپس میں اندر دشمنی ہوتی تو یہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے، اور اسی طریقے سے جس وقت یہ ہوتا تھا جو ان کے ہاں مظلوم ہوتا تھا ان کو گھروں سے نکالتے تھے، جیسا کہ آج بھی فلسطینیوں کے اوپر یہود ظلم کر رہے ہیں، ان کو گھروں سے نکالنا دور کی بات کیا ہے کہ ان کے گھر بھی تباہ کر دیے اور کئی لوگوں کو قتل کر دیا، تو یہ ان کا شروع سے وتیرہ چلا آ رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ 3 وعدے تھے کہ پہلا وعدہ کیا تھا کہ تم نے ان کو قتل نہیں کرنا، اپنے آپ کو قتل نہیں کرنا، اپنے آپ کو قتل کرنے سے مراد یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو قتل نہیں کرنا۔ دوسری بات کیا تھی، یہ تم میں سے جو مظلوم ہو اس کو گھروں سے نہیں نکالنا، اور فرمایا کہ تیسرا جو کام تھا کہ آگے آ رہا ہے کہ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، تم اس چیز کے گواہ ہو، اور تیسری جو بات تھی وہ یہ ہے کہ تمہارے پاس اگر کوئی قیدی بن کر آئیں تم اس کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو، لیکن اس بات کے اوپر تم عمل کرتے ہو، باقی چیزوں کے اوپر تم عمل نہیں کرتے۔ تو آگے فرمایا کہ ثم انتم ہؤلاء تقتلون، اور تم وہی ہو کہ جو قتل کرتے ہو انفسکم، اپنے نفسوں کو، یعنی اپنے لوگوں کو قتل کرتے ہو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور تم نکالتے ہو اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، اور کیا کرتے ہو جی ان کے اوپر چڑھائی کرتے ہو گناہ اور زیادتی کے ساتھ، گناہ کے ساتھ اور زیادتی کے ساتھ تم اس کے اوپر چڑھائی کرتے ہو۔ اور یہ فرمایا کہ تم اس کے اندر اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے ہو، اللہ رب العزت کے حکم کو بھی توڑتے ہو اور لوگوں کے حقوق کو بھی پامال کرتے ہو۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، یہاں پر یہ بات آ گئی تفادوہم، کہ جب تمہارے پاس اگر کوئی قیدی بن کر آئے تم اس کو کیا کرتے ہو جی، چھڑا دیتے ہو۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ تمہارے لیے یہی حرام تھا کہ تم ان کو گھروں سے نہ نکالتے، گھروں سے نکالنا ہی تمہارے لیے حرام تھا، لیکن جس وقت قیدی بن جاتے تھے اس کے بعد کہتے تھے جی ہمارا فلاں شخص قید کے اندر چلا گیا، اس کو فدیہ دے کر اس کو آزاد کرایا جائے۔ تو یہ چیزیں اس کے اندر ہوتی تھیں کہ جس وقت کوئی قیدی بن جاتا تو اس کے بعد چندہ اکٹھا کرتے تھے، ساروں کے ساروں سے پیسے اکٹھے کر کے پھر جاتے تھے، کہتے تھے کہ ہم فلاں شخص کو آزاد کرا رہے ہیں، حالانکہ شروع سے ان کو گھروں سے نکالنے کے اندر ہی پابندی تھی کہ تم ان کو گھروں سے کیوں نکالا ہے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ افتؤمنون ببعض الکتاب، وہ کتاب کے بعض حصوں پر ایمان لاتے تھے، تورات کے، یعنی تورات کے بعض حصوں پر ایمان لاتے تھے، وتکفرون ببعض، اور بعض کا کیا کرتے تھے جی، انکار کر دیتے تھے۔ اور آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا، اور ان کا بدلہ کیا ہے جی، دنیا کے اندر بھی ان کے اوپر ذلت مسلط کی گئی۔ دنیا کے اندر ذلت کی تفسیر اس طریقے کی گئی ہے کہ جس وقت وہ ایمان قبول نہیں کریں گے، مسلمانوں کے ساتھ جس وقت رہیں گے تو جزیہ دے کر، ٹیکس دے کر ان کے ماتحت ہو کر رہیں گے، تو یہ دنیا کے اندر بھی ان کے اوپر کیا کیجیے، ذلت مسلط کر دی گی۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت والے دن ان کو کھینچا جائے گا، لایا جائے گا کس کی طرف جی، ایک سخت ترین عذاب کی طرف، إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، سخت عذاب کی طرف۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو تم کارروائی کرتے ہو، جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ رب العزت سب جانتا ہے۔ اور یہ کون لوگ ہیں جی، فرمایا کہ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کو خرید لیا آخرت کے بدلے، یعنی آخرت کی زندگی اتنی اچھی زندگی تھی، اس کے بدلے کیا کیا جی، انہوں نے دنیا کو خرید لیا، دنیا کو تقویت دی، دنیا کو کہا کہ دنیا ہمارے لیے ٹھیک ہے۔ فلا یخفف عنہم العذاب، تو ان کے عذاب کے اندر تخفیف نہیں کی جائے گی،
ان کے عذاب کے اندر کمی نہ کی جائے گی، ولا ہم ینصرون، نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ تو یہ یہود و نصارہ کے اللہ رب العزت نے واقعات بیان کیے اور ان کا یہ طریقہ بھی بیان کیا کہ یہ کیا کرتے تھے، اور آگے اللہ رب العزت نے ان کا کیا انجام بھی بیان کر دیا کہ لا اشد العذاب، ان کو سخت ترین عذاب ہوگا۔ تو یہ جہنم کی وادیاں ہیں کہ سب سے اوپر والے درجہ ہوگا جہنم کے اندر، سب سے ہلکا عذاب ہوگا، اس میں جو ہیں کہ وہ کلمہ پڑھنے والے ایمان والے مسلمان ہوں گے جن کو ان کی بدعمالیوں کی بدولت جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ اور اس سے نیچے جاتے جاتے منافقین کے لیے جو ہے سب سے نچلا درجہ ہے کہ وہ دوغلا پن اختیار کرتے تھے، یعنی مسلمان بھی بنتے تھے، ساتھ دل کے اندر کفر رکھتے تھے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید سمجھ کر اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔